الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، آج ہم اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں یہ بات صراحت کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ نبی اور رسول کا معنی کیا ہے، پھر نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہوتی ہے، وحی کا کیا حکم ہے، وحی کے کیا طریقے ہیں۔ آج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے حوالے سے یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں۔ انبیاء کرام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے چند ایک کے متعلق میں گفتگو کروں گا اور آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ بشریت کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو نبیوں اور رسولوں کو دنیا کی طرف مبعوث فرماتا ہے تو ان کا انسان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی رہبری کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کر دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ رسول ان کو اللہ رب العالمین کے احکام سمجھائیں بھی اور خدا کے احکام کو پریکٹیکلی وہ کر کے بھی دکھائیں، تاکہ لوگ جو ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے خدا کے احکامات کو سنیں بھی، علم بھی حاصل کریں ان کا، اور ان کو سیکھیں بھی اور ان کی عملی صورت بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے سمجھیں بھی۔ اچھا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، نورانیت کی صفت بھی ان میں پائی جاتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب اپنی بغل مبارک میں ہاتھ لے جاتے اپنا تو باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ید بیضاء اس کو کہا جاتا ہے، ید بیضاء یعنی سفید ہاتھ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نورانیت کی صفت سے متصف فرمایا۔ اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور جس کمرے میں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ دیا جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں سے ایسا نور ظاہر ہوتا کہ سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ صادق و امین ہوتے ہیں، تو یعنی ان کی سچائی اتنی مسلم ہوتی ہے اور ان کی دیانتداری اتنی مسلم ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہیں ان کی سچائی اور دیانت کی جو ہے وہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جب پہلی دفعہ اعلان نبوت فرمایا تو کفار قریش کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہوگی تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ضرور مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے آپ جیسا صادق و امین کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو یعنی صداقت اور دیانتداری جو ہے یہ انبیاء کرام کے خصائص میں سے ہے۔ ہر نبی صادق بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ اچھا، نبیوں کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی سے کسی قسم کی کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی۔ نبی جو ہیں وہ غلطیوں سے، گناہوں سے،
ہر اعتبار سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق معصومیت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروریات ایمان میں شامل ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونا جو ہے یہ بھی ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ امت کے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول بھی دنیا میں بھیجے ہم نے سب کی اطاعت کا حکم دیا کہ سارے رسولوں کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی۔ اچھا، ایسے ہی انبیاء کرام کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مثلا نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے معلم ہوتے ہیں، امت کو تعلیم عطا کرتے ہیں، استاذ کی حیثیت سے آتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ استاذ کا کام ہوتا ہے رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، تو اس لیے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کے لوگوں کے لیے رہبری بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، کیوں کہ ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کی روشنی میں مومن مسلمان کا چلنا ضروری ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ مربی ہوتے ہیں، یعنی امت کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک خاصہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں عادل ہوتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، کہیں بھی عدل کے منافی کوئی کسی کام کا کوئی ارتکاب ان کی ذوات قدسیہ سے نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہر نبی اور رسول میں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو فقط ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یعنی رسالت محمدی کی خصوصیات۔ ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومیت عطا فرمائی۔ عمومیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے کے نبی اور رسول جو تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے تھے یا خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید میں بھی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یعنی حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دین مکمل ہے، ایسا دین جس کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا جب حضور علیہ السلام میدان عرفات میں تھے تو خدا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین محمدی کی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا، اور میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو عالمگیریت حاصل ہے، یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے لیے آپ رسول بن کے نہ آئے ہوں۔ انسانوں کے رسول ہیں، جنات کے رسول ہیں، ملائکہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، حجر شجر آپ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کے، جمادات کے، نباتات کے، ساری کائنات کے رسول ہیں۔ یہ عالمگیریت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کو۔ اور پھر عالمگیریت میں یہ بھی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے آپ نظام نہ لائے ہوں، یعنی آپ کا نظام ایسا کمال ہے کہ پورے جہان کو گھیرا ہوا اس نے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری، اس کتاب کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ کتاب محفوظ ہے، اس کتاب کے کسی ایک حرف میں بھی آج تک
کبھی بھی رد و بدل نہیں واقع ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ اچھا، آپ کی جو شریعت ہے یہ اس یعنی حضور کی شریعت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی شریعت کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو حضور کے دین کے ہوتے ہوئے دوسری شریعت کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ حضور کی شریعت ہی ساری شریعتوں کی ناسخ ہے، اور حضور کی شریعت کی وجہ سے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ بھی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرائی، سدرہ کی بلندی پہ جبریل امین کو بھی نیچے چھوڑ گئے، عرش و کرسی لوح و قلم سے پار گئے، 70,000 نور کے پردوں کو طے کیا، اور مقام یعنی ایسا مقام جسے لامکاں کہا جاتا ہے، لامکاں پہ اپنے رب سے ملاقات کی۔ اور جب حضور یہ سارا کام کر کے واپس لوٹے تو جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی زمین پہ چل رہا تھا، اور جس گھر کے جس دروازے کی کنڈی کھول کے گئے تھے وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اور حضور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اور یہ حضور کا کمال ہے، حضور کا معجزہ ہے، آج تک ایسا کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا۔ اچھا، آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی سنتوں کی حفاظت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سابقہ یعنی جن پر پہلی آسمانی کتابیں اتری تو ان کی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی سنتیں بھی، آپ کی احادیث بھی اس وقت جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ علماء کرام نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی تدوین پر کام کیا، اس کی جرح تعدیل پر کام کیا، اور احادیث کے خزانے کو اکٹھا کیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ یعنی ان احادیث کو الگ کیا گیا جو صحیح ہیں، پھر ضعیف کو الگ کیا گیا، پھر اس کی اقسام مختلف بنا دی گئیں، کیٹیگریز بنا دی گئیں کہ کون سی حسن ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی مشہور ہے، کون سی حدیث مدلس ہے، تو یعنی ساری اس کی تفصیل پر کام ہوا۔ تو یہ صرف فقط حضور کی سنت کی حفاظت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، تو اس اعتبار سے حضور کی سنت جو ہے وہ محفوظ ہے، سنت بمانی احادیث بھی اور سنت بمانی طرائق میں۔ اچھا، ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور آپ ہی خدا کے آخری رسول ہیں۔ آپ پر ایسی کتاب اتاری جس کا قانون قیامت تک رہے گا۔ جب کتاب کا قانون جو ہے وہ قیامت تک رہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو نئے دین کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دوسری شریعت کی ضرورت نہیں، لہذا حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس بات پر امت کے لوگوں کا اجماع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، دوسرے علماء امت ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی یہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور پاکستان کے قانون کے مطابق، یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو ہے یہ قانون بھی پاس ہوا ہے کہ جو شخص حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس وقت جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور قادیانی اور مرزائی جو ہیں پاکستان یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق تو وہ ویسے ہی کافر ہے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو
پاکستان کے قانون کے مطابق بھی 1974 کو علماء اسلام کی کوششوں سے، بالخصوص علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر علماء کی جو ہیں اس سلسلے میں کوششوں کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہو گیا کہ جو شخص حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور حال ہی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بل بھی پاس ہوا ہے کہ جہاں بھی حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا تو آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ خاتم النبیین لکھنا جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔